کیا جاتا. ہمارے نہیں مانتے، حافظ ابن کثیر کی مانو، کہتے ہیں ہمارا محدث ہے، وہ لکھ رہا ہے یہ. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے ذرا بخاری شریف کی دوسری جلد ہے، کتاب النکاح، صفحہ 764 کے اوپر ایک روایت ملتی ہے کہ جب آقا کریم کی ولادت بعد شہادت ہوئی ہے نا، تو آپ کا چچا جو ابو لہب ہے، اس کی لونڈی سے سویبہ، اس نے جا کے کہا کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے جو بیٹا ہوا ہے نا، وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اتنا نور نکلتا ہے پیشانی سے کہ سارا کمرہ نور علی نور ہے. وہ خوش ہوا. بھتیجے کے میلاد خوشی میں اس نے ایسے اشارہ کیا کہ تو آزاد ہے. علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح بخاری میں روایت کی شرح میں لکھتے ہیں، علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی کی ذات وہ ذات ہے جس کے اوپر کوئی مائی کا لال اعتراض نہیں کر سکتا. فن حدیث میں بہت بلند مرتبہ ان کا. اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام سرکار کے سگے چچا، وہ فرماتے ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ میں سو گیا تو دیکھا ابو لہب کو خواب میں بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے. میں نے پوچھا ابو لہب کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے کہ جب سے مرا ہوں بڑا سخت عذاب ہے، بڑی تکلیف میں ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں. لیکن ایک بات ہے، جب پیر کا دن آتا ہے، یہ صحیح بخاری کا حدیث ہے، دوسری صفحہ 764 کتاب النکاح میں، تو فرمایا میری اس انگلی اور انگوٹھے کے درمیان ایک بڑا بہترین شیرہ دیا جاتا ہے. انی سکیت فی ہذہ بطاقتی سویبہ، اس انگلی سے اشارہ کر کے میں نے بھتیجے کے میلاد خوشی میں سویبہ کو آزاد کیا تھا. جب ہر پیر کا دن آتا ہے تو اس کو میں چوستا ہوں تو میرا عذاب میں کمی آتی ہے. اس کے تحت امام ابن تیمیہ، جس کی یہ مانوی اولاد ہیں، یہ غیر مقلد، کہتے ہیں مقلد نہیں، اس کے مقلد ہیں ابن تیمیہ کے، اس کے شاگرد ابن قیم کے. امام ابن تیمیہ سیرت رسول، مختصر سیرت رسول کتاب ہے، مکتبہ علمیہ لاہور کی چھپی، اس کے صفحہ 13 کے اوپر لکھتا ہے، کتاب ان کی ہے، مکتبہ بھی ان کا ہے، صفحہ 13 کے اوپر لکھتا ہے علامہ ابن جوزی کے حوالے سے کہ وہ ابو لہب کافر جس کی مذمت میں پوری سورت تبت یدا نازل ہوئی ہے، اگر وہ میلاد کی خوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں تخفیف کرتا ہے، اور جو سرکار کا غلام آپ کا میلاد منائے گا اس کی شان کا کیا عالم ہوگا. حسن وہ ہے جس کی گوئے سوتن بھی دے، سچائی وہ ہے جس کی گوئے منکر بھی دے. امام ابن تیمیہ مختصر سیرت رسول صفحہ 13 کے اوپر لکھ رہا ہے، مکتبہ علمیہ لاہور کی چھپی ہوئی ہے کہ جو آپ کا امتی پھر آپ کا میلاد مناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. تو میں یہ بھی ان کو یہی سمجھاتا ہوں 2 نمبر بھائیوں کو کہ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر کی جایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. یہ منکرین کے جتنے سوال تھے نا، میں نے آج ایک بیان میں ان کے جواب دے دیے. سرکار کا میلاد بنانا بھی 5 حدیث سے ثابت کی ہے، سرکار کے صحابہ کا میلاد بنانا بھی 6 حدیث سے ثابت ہے، اور پھر ائمہ امت کا اقوال ان کے سامنے بیان کیے ہیں، اور ان میں ان کا محمد بن عبدالوہاب نجدی بھی ہے، امام ابن تیمیہ بھی ہے، وہ بھی اعتراف کرتے ہیں میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو سیدہ آمنہ السلام علیکہ سیدہ فرما دیا میں پچھلا جمعہ جتنے مکمل ہویا کہ جب جو میرے لال دی تشریف آوری ہوئی تو سرکار نے آندی آئی اپنی پیشانی زمین تے رکھی، سجدہ ریز ہو گئے، سجدہ ریز ہو گئے.
آپ کی چچی میں فضل فرماندی مینوں تجسس ہویا میں قریب آئی جدوں میں کن قریب لائے میں وینی کیاں پہ سرکار دے ہونٹ مبارک ہل رہے نے کن قریب کیتے میں اپنے کناں نال آواز سنے ربی حب لی امتی ربی حب لی امتی یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے یا اللہ میری امت نو بخش دے اللہ اکبر کبیرہ اور یاد رکھیا دے آقا علیہ السلام دی تشریف آوری ہوئی ہے سرکار دے سر مبارک والا وچ مانگ پہلے نکلی ہوئی ہے سرما مبارک پہلے ماز آگا کاجل پیاہیا وے بدن آیا وے سے تیل مبارک لگا آیا وے مختون پیدا ہوئے نے اور سجدہ کر کے دنیا نو دسیا سجدہ کرنا واسطے شرطاں نے کہ جسم ہی پاک ہوئے لباس بھی تے جگہ بھی جدوں ابراہیم علیہ السلام نے اپنا جگہ وہ پتھر تے قدم لگائے وَاتَّخِذُ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اللہ میں کہ نجائے نماز بنا لو ہون بھی حج تے پاویں حج دا عمرہ کر اپنا حج دا طواف کرے عمرے دا طواف کرے اوتھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے پیندے نے واجب نے بور بھی بڑے پتھر نے اتھے لیکن اس پتھر تے کھڑے ہو کے اللہ دے خلیل نے فرمایا ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا میلاد والے محبوب دے واسطے دعا کیتی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ابراہیم دے جتھے قدم رکھ کے میرے محبوب دا میلاد پڑھیا انہوں جائے نماز بنا لو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ مائی حاجرہ سلام اللہ علیہ نے اپنا قدم لگائے صفا تے مروہ پاک ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ آدم علیہ السلام نے قدم لگائے میدان عرفات پاک ہو گیا تے میرے آقا کریم نے جنہوں پیشانی لگائی میری بات نہیں بخاری شریف دی حدیث یہ حدیث پڑھو گے منکرینوں تے بہار چڑھے گا کیونکہ لوگوں نے گمراہ کرتے ہیں میرا کام اس واسطے کھول کے بیان کرنا صحیح بخاری شریف حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جعلت لی الارض مسجدا وطہورا کہ میری پیشانی لگی اللہ تعالی نے ساری دنیا دی زمین نو پاک بھی کر دیتا تے مسجد بھی بنا دیتا مسجد بھی حدیث سمندر میں گوتا لگا کے ویکھو پہلے جتھے نبی نشان لگاندا سی اوتھے امتی نماز پڑھدا سی پاویں سفر وچ ہوے پاویں حضر وچ ہوے تندرست ہوے یا بیمار ہوے اوتھے جا کے نماز پڑھ سکتے کسی اور جگہ عبادت کرن دی اجازت جدوں آقا کریم نے کھلی چھٹی دے دیتی کھیت ہوے کھلیان ہوے اپنا سبزہ ہوے مکان ہوے جتھے وقت دے نماز پڑھ لو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام علیہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ تساں امت نو کھلی چھٹی دے دیتی ہے تے سرکار نمایا کہ سیدہ باقی ہر نبی اپنی اپنی امت واسطے آیا میں پوری کائنات واسطے بن کے آیا ہوں اور جدوں میں پیشانی لگائی اللہ نے میری پیشانی دے صدقے پھر حدیث سنو بخاری دی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعلت لی الارض مسجدا وطہورا اللہ تعالیٰ نے میری پیشانی لگن دے صدقے پوری دنیا دی زمین نو پاک بھی کر دیتا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا تو انہوں پاک بھی کیتا تے مسجد بھی بنا دیتا تے دنیا والا جی دی پیشانی لگے نال زمین پاک ہو جائے اللہ حضرت عظیم برکت کے سوال کیتا گیا کہ کس مٹی تے تیمم ہوندا کتے نہیں ہوندا اعلیٰ حضرت عظیم برکت نے 80 قسم دی مٹی دیاں اقسام دسیاں امام اہل سنت مجددین امین 80 قسم دی مٹی دی اقسام دسیاں تے یہ بھی دسیا کہ ایس مٹی تے تیمم ہوندا ایتے نہیں ہوندا ایتے ہوندا ایتے نہیں ہوندا دنیا والے آج بھی خدا نہ کرے کسی نے کوئی ایسی بیماری لگ جائے کہ ڈاکٹر منع کرنا اگر پانی دا استعمال کیتا بیماری اضافہ ہو جائے گا جان نو خطرہ ہے وہ تیمم کر سکتا ہے یا اس جگہ تے ہوئے جتھے مشرق مغرب شمال جنوب ایک ایک میل تک پانی نہ ملے اور تیمم کر سکتا ہے تیمم کرنے کا طریقہ کی ہے بسم اللہ شریف پڑھ کے نیت پڑھ کر کے دوویں ہاتھ زمین تے مارو 3 واری چہرے نو مس کرو پھر دوویں ہاتھ زمین تے مارو 3 واری کونیاں تک ہاتھ مس کرو اگر بے وضو تے با وضو ہو جاوے اگر کوئی ناپاک ہو چکیا غسل نجابت فرض ہو چکیا وے وہ بھی اس طرح کرے گا مٹی انہوں پاک کر دے گی میں قربان جاواں جس لال دے صدقے مٹی جڑی ہے وہ دی پیشانی لگے وہ مٹی بے وضو نو با وضو بنا دے نہ پاک نو پاک بنا دے تے 9 مہینے جس امی جان دے شکمے انوج نور ہے او امی جان دے بارے تہاڈا کی خیال ہے انہاں نوں میں تے یہی کہاں گا کہ واہ رتبہ تیرا سیدہ مینا واہ رتبہ تیرا سیدہ
سیدہ آمینہ واہ سیدہ آمینہ نور ہے آپ کا سیدہ آمینہ۔ اور شاہ ولی اللہ محسن دہلوی فیوز الحرم صفحہ 27 لکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول میں مکہ المکرمہ گیا، کوئی عام ہستی نہیں، دیدے نا تے اے نا یونیورسٹی بنائی ہے شاہ ولی اللہ یونیورسٹی۔ میں اس وقت دے ولی دی بیا گل کرنا وا، اس عظیم ہستی دی بیا گل کرنا وا، عظیم محدث دی بیا گل کرنا، عظیم عاشق رسول کی کتاب فیوز الحرمین صفحہ 27 تے لکھ دینے شاہ ولی اللہ محسن دہلوی خود پہ لکھ دینے میں 12 ربیع الاول مکہ المکرمہ چلا گیا، سرکار دی جائے ولادت دے گیا، میں دیکھا تھا دنیا کٹھی ہوئی ہے، سرکار دے ولادت دے ذکر پہ ہوتے ہیں، سرکار دے درود و سلام پہ پڑھیا جانا ہے۔ شاہ ولی اللہ میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا انہوں صرف انسان ہی نہیں فرشتہ بھی انوار رحمت انوار ملائکہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ سب فرشتوں کی جھکتی جبیں ہے جہاں، سب فرشتوں کی جھکتی جبیں ہے جہاں، وہ ہے حجرہ تیرا سیدہ آمینہ واہ رتبہ تیرا سیدہ آمینہ نور ہے آپ کا سیدہ آمینہ واہ سیدہ آمینہ نور ہے آپ کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ اس وقت اپنے قبیلے بنی سعد میں بکریوں کے لیے چارہ کاٹ رہی ہیں۔ یہ وہ علامہ ابن جوزی عظیم محدث ہیں 5ویں صدی کے، جنہوں نے اس وقت ہزاروں دنیا کو مسلمان کیا۔ اور فرماتے ہیں گاس سے آواز آئی حلیمہ مینوں چھڑ دے، مکے وچ تیرا غم ہار آیا ہے۔ کیونکہ سرکار کا فرمانا کل لا شیء یعلم انی رسول اللہ، کائنات کی ہر شے جانتی میں اللہ کا رسول ہوں، اور جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرا محبوب کی مصطفیٰ ہے۔ حلیمہ مینوں چھڑ دے مکے تیرا غم ہار آیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی میں نے اپنے حامد سے مشورہ کیا، حارث سے، وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ ہم دونوں آئے حرم شریف میں آئے تو وہاں سیدنا عبدالمطلب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سرکار کے دادا جان سے۔ پوچھا حلیمہ کیسے آئی ہو؟ عرض کیا حضور کو بچہ لینے آئی ہوں۔ تو بچے جتنے تھے وہ دائیاں لے گی صرف سوائے میرے آقا کریم کے۔ یہاں کچھ لوگ جوش کے ساتھ ہوش کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں تک لکھا استغفر اللہ کہ وہ اللہ کے نبی کو یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی۔ استغفر اللہ، کیوں ظلم کرتے ہو اپنی جانوں کے اوپر؟ شرم کرو کچھ۔ یہ لکھو کہ اللہ کے محبوب نے ان سے کسی کو پسند ہی نہیں فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو نگاہ مسلم پسند کر لے وہ چھوڑ کے چلی جائے؟ عبدالمطلب سے اجازت لے کے جب گھر آئی نا تو سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ سرکار آرام فرما رہے ہیں، لیکن میں نے زندگی میں اتنا حسین اور جمیل شہزادہ نہیں دیکھا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں نے سرکار کے سینہ مبارک پر دست سے ہاتھ رکھا نا، سرکار نے چشمان نبوت کھولی اور مسکرا دیے، مسکرا کے پیغام دیا کہ حلیمہ غم نہ کر، کوئی گل نہیں، تو ساری داڑیاں تو بعد آئی، میں بھی سارے نبیوں تو بعد آئی ہوں، تو میں بھی سردار بن کے آیا، تو بھی ساری داڑیاں دی سردارہ بن کے آئی ہیں۔ سیدہ حلیمہ نے اجازت لئی تے لے کے چلی نا جنوں حرم شریف گئی تے ویندی کی وہی ڈاچی جڑی دودھ دین دی عمر تو گزر چکی ہے، کمزور ہے، وہ جوان ہو گئی، تھنا چ دودھ آیا۔ حارث کہندا ہے حلیمہ جی بچہ تو بڑا خوش قسمت ہے، بچہ تو بڑا عظیم، پر سارے برتن پار لے دودھ ختم نہیں ہویا۔ اس بعد ہم 3 سجدے کیتے تے چلی جدوں ساریاں ڈائیاں پیچھے چھڈ دی، بڑی رفتار نہ کہ ودی جاندی ہے، تو دائیاں نے حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی، نویں سواری لے لی ہے۔ عرض کی تھی سواری نہیں تو نہیں لئی، سوار نہ مان لیا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ فرمانیاں نے
میں اپنے کناں نال آواز سندا تی کہندی نہیں بنی سادی عورتوں میرے تے جڑی ہستی سوار ہے ایدا بڑا مقام ہے، دی بڑی شان ہے، میں مردہ سا مینوں زندہ کر دیتا، میں کمزور سا مینوں توانا بڑھا دیتا، میری پشتے جڑی ہستی سوار ہے اے سید المرسلین ہے، سید الاولین ہے، سید الاخرین ہے اور اے حبیب رب العالمین ہے۔ میں تو کہنا جی حلیمہ سعدیہ لے کے جا رہی ہوگی یہی آوازاں نہیں آن گیاں کہ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، تو بن گئی محمد دی دائی حلیمہ، تو بن گئی محمد دی دائی، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، تو لٹ لئی خدا دی حلیمہ، تو لٹ لئی خدا دی۔ کچھ اصلاحی باتیں بھی کرنی ہیں آپ سے کہ محب تو وہ ہوتا ہے جو محبوب کی ہر ادا سے پیار کرتا ہے۔ جب بھی کبھی میرے آقا کریم مسکرائے ہیں صحابہ نے مسکرانا شروع کر دیا، آقا کریم کی چشمان نبوت سے آنسو آئے ہیں صحابہ نے رونا شروع کر دیا۔ 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا حضور آپ مسکرائے کیوں ہیں، آپ روئے کیوں ہیں، جیسے دیکھتے ویسے ہی کرتے۔ اس لیے فرمایا کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں حقیقی مومن جو میرے محبوب کے صحابہ ہیں۔ تو جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی اسے پڑھنا جا کر 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ Please declare in the grace of Allah and in His mercy, in that they should rejoice۔ محبوب اعلان فرما دو جب اللہ کا فضل ملے اس کی رحمت ملے تو خوب خوشیاں منانی چاہیے۔ کاش منکرین یفرحوا کو پڑھ لے، فَلْيَفْرَحُوا اس کا مادہ فارا، فارا، کوئی عربی کی ڈکشنری کھول دیں کہ جتنے بھی سمے ان کی بیس ہے، بنیاد ہے، روٹ ہے، جڑ ہے، مصدر ہے، اس کا مصدر ہے فارا، فا اور ہا، 3 حروف پر مصدر ہوتا ہے عربی کے ہر اسم کا۔ اور فارا کا معنی ہے کہ دل کی خوشی کو زبان پہ لانا، اندر کی خوشی کو باہر لانا، اور دوسرا معنی ہے کہ اس قدر خوشیاں منانا، اس قدر خوشیاں منانا کہ دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے میلاد منانے کا، فَلْيَفْرَحُوا، خوب خوشیاں مناؤ۔ اور اگلا جملہ بڑا کریم ہے، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، that is better than all their wealth۔ تمہاری ساری عمر کی دولت ایک طرف، تمہارا مکان، دکان، بنگلہ، کوٹھی، کار، بینک بیلنس، اللہ کا قرآن سارا ایک طرف، میرے محبوب کے نام کی خوشی کا مقام اس سے زیادہ ہے۔ تو میں نے سب سے پہلے اشرف تھانوی کی کتاب پڑھی تھی، خطبات میلاد النبی، کتاب کا نام ہی خطبات میلاد النبی ہے، صفحہ 120 سے 121 پڑھا تھا۔ اشرف تھانوی صاحب لکھتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں کہ یہاں فضل اور رحمت سے مراد اللہ کے محبوب کریم کی ذات ہے، اس لیے خوشیاں منانے کا حکم ہے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں نا کہ آقا کے غلاموں کو آقا کے غلاموں کو اب عید، محبوب خدا آئے، سرور انبیاء آئے، راہوں کو سجانے دو، سرکار کی آمد ہے اب خوشیاں۔ محب وہ ہے جو محبوب کی ہر ادا سے پیار کرتا ہے۔ میلاد علیہ محبوب علیہ السلام کا بڑا پیارا فرمان نشان ہے، کشف الغمہ میں حضرت علامہ عبدالوہاب شیرانی نے آقا کریم کے فرمان کو نقل کیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من دی سنتی حرمت علیہ شفاعتی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت موقدہ کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا،
اس کی شفاعت میرے اوپر حرام ہے۔ یہ ان کا فرمان ہے جن کا ہم میلاد مناتے ہیں اور جن کی زبان سے وہی بات نکلتی ہے جو اللہ کا حکم ہو۔ میری بات نہیں ہے، سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 پڑھیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کلام خدا کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، بولتا خدا ہے، ہونٹ مصطفیٰ کے ہلتے ہیں۔ تو سرکار کا یہ فرمان ہے کہ جس نے میری سنت مقدہ کو ترک کر دیا اس کی شفاعت میرے اوپر حرام ہے۔ ہم میں سے کون کون چاہتا ہے جائے مدینہ تو منورہ تو سنہری جالیوں کو بوسے دے؟ ایسا نہیں بھائی، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، منافقت نہیں کرنی، سچی بات۔ یا رب مصطفیٰ ہم سب کو اس زیارت سے مستفید فرمانا۔